اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا، کما جیسے کہ ارسل بھیجا، نہ ہم نے، جیسے کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں سے، رسولاً رسول، منکم تم ہی جیسا، یتلو تلاوت کرتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتنا آیات ہماری، آیتیں نہ ہماری آیتیں، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، یعنی وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، ویعلمکم ما اور سکھاتا ہے تم کو، ویعلم اور یعلم سکھاتا ہے تم کو، ما جو لم نہیں، تکون تم ہو، تعلمون تم جانتے، یعنی اور وہ سکھاتا ہے تم کو جو نہیں تم جانتے تھے، یعنی تمہیں نہیں معلوم تھا۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم میں سے رسول بھیجا تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ پڑھتا ہے تم لوگوں پر میری آیتیں، یعنی یہ قرآن مجید کی آیتیں تم لوگوں پر پڑھتا ہے اور تم لوگوں کو پاک کرتا ہے، عملاً اور علماً، یعنی قرآن مجید کی آیتیں سنا کر تم اس کے مطابق جو ہے تم لوگوں کو علم بھی آ جاتا ہے، اور علم آ کے اس کے مطابق تم اپنے آپ کو پاک صاف بھی کر لیتے ہو، دل سے بھی اور ظاہری جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب، یعنی یہ قرآن مجید وہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ایک آیت میں بھیجتا ہے، ایک آیت میں ایسی باتیں، اتنا فلسفہ پیچھے، اتنی پوری کہانی چھپی ہوتی ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایکسپلین کر کے، واضح کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھاتے تھے، اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور سکھاتا ہے تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اس قرآن مجید میں پہلے لوگوں کی اور پہلے امتوں کی کتنی باتیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو اور سارے لوگوں کو بتاتے تھے، تو کس کو وہ علم تھا؟ اس وقت کوئی موجود تھا؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت تم لوگ موجود تھے جب وہ امتیں تھیں، اور وہ جو کچھ کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت اور وہ فرعون کی کہانیاں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے دوست تھے، خواری جسے کہتے ہیں، وہ سارے، ان کا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا،
اور نہ ہی اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور لوگوں کو کچھ پتہ تھا۔ سورہ کہف میں جو کہف والوں غار والوں کی کہانیاں ہیں وہ کس کو پتہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغامات بھیجے ہیں، وہی بھیجی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وہ بتائیے، ان پر وہی بھیجی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو سکھایا ہے اور وہ کچھ بتایا ہے جو ان لوگوں کو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں تم پر پڑھتا ہے اور حکمت کی باتیں تم لوگوں کو بتاتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اس کے ساتھ، اور تمہیں وہ کچھ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی، پس ذکر، پس اذکرو، ذکر کرو، نی میری، پس ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں یاد رکھوں تم کو، واشکرولی، اور شکر ادا کرو میرا، اور اشکرو، شکر، لی، میرا، ولا تکفرون، اور نہ تم کفر کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو تاکہ میں بھی تم لوگوں کو یاد رکھوں، جب تم ذکر کرو گے تو میں بھی تم لوگوں کو یاد کروں گا، اور شکر ادا کرو میرا، اور کفران نعمت نہ کرو اور کفر نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا ہم پر جو ہے مہربانی کی، کتنا ہم پر نعمت بھیجی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے بھیجا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے تم ہی جیسا بھیجا، اور پھر وہ تم لوگوں کو میری آیتیں جو ہے وہ سناتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، تم کو عقل کی باتیں سناتا ہے، اور تم کو وہ کچھ بتاتا ہے جو تم لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ ساری اللہ کے احسانات ہیں ہم لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس احسانات کے بعد کہتا ہے کہ اب میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، تاکہ میں بھی تم لوگوں کو یاد کروں اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اس آیت میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد لو، بالصبر، ساتھ صبر کے، میننگ ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے، الصابرین، صابر لوگوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جس طرح پہلے کہا کہ میں نے آپ لوگوں پر اتنا احسان کیا، نعمتیں بھیجی، تم کو وہ علم دیا رسول پاک کے ذریعے جو تم لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو اب تم ذکر کرو میرا، جیسے کہ میں تم لوگوں کو یاد کروں، اور شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، اور یہ کرنا چونکہ تم لوگوں پر مشکل گزرے گا، کیونکہ اللہ کی فرما برداری کر کے اپنے پرانے رسومات چھوڑنا، بتوں کو پوجنا چھوڑنا، اور یہودی میں سے جو غلط راستے پر تھے وہ راستہ چھوڑنا، اسلام کا راستہ قبول کرنا، اپنے رشتہ داروں کا، بھائی بہنوں کا، اور اپنے ساتھ والے رہنے والوں کا جو ہے مخالفت کرنا، کیونکہ وہ جو لوگ نہیں اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی قبول کر لیتا تھا، تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس مشکلات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چونکہ تم پر مشکل ہے تو اس کی مدد لو صبر کے ساتھ، یعنی صبر کرو، بہت مشکل ہے یہ لیکن صبر کرو، اور والصلاۃ، اور نماز پڑھو۔ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتا ہے، اللہ کی طرف بندے
کو نزدیک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے اس وقت کہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، مسلمان ہو کے، اور اپنا خاندان چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو کوئی چھوڑ کے، کوئی جو ہے اتنے لاڈلے تھے اپنے ماں باپ کے ایک بیٹا ہو کے اور اسلام قبول کر کے اور مدینہ تشریف لے آتے تھے، مدینہ جو ہے شفٹ ہو جاتے تھے، اور جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے تو آ جاتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو۔ اور ادھر پھر ان کے پاس ایک جوڑا جو پہنا ہوا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی جب پرانا ہو جاتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو کہتا ہے کہ صبر سے کام لو اور نماز پڑھو۔ نماز سے انسان میں جو ہے وہ پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور صبر آ جاتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے ہمیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔